یاد رکھ لیں اللہ کی محبت بندے سے شروع نہیں ہوتی. محبت کی بگننگ بندے سے نہیں ہوتی، محبت کی بگننگ اللہ سے ہوتی ہے. محبت کرنا اصلاً اللہ کی سنت ہے، اور بندہ اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رسپانس میں اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے محب بنتا ہے اور پھر محبوب ہوتا ہے. اللہ رب العزت کو دونوں شانیں حاصل ہیں، وہ لور بھی ہے اور بیلوڈ بھی ہے. اللہ تعالیٰ لوری ہے اور بیلوڈ بھی ہے، وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ محبت شروع اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کو آپ عاشقان الہی دیکھتے ہیں، اولیاء، صلحاء، جن کے دل اللہ کی محبت اور عشق سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا محب ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، جن کو آپ ایسا دیکھتے ہیں، تو یاد رکھ لیں کہ اللہ سے محبت اس نے شروع نہیں کی ہوتی. یہ محبت کا دھندا ادھر سے شروع ہوتا ہے، اللہ شروع کرتا ہے. اور اللہ کی محبت جس سے اللہ کو ہو جائے، وہ اللہ کی محبت کے ریسپانس میں پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، مگر اس نقطے پر دھیان نہیں گیا لوگوں کا، جو میں نے ابھی بات کی کہ محبت شروع اللہ سے ہوتی. قرآن مجید نے کہا، جب بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے محبت کا تو فرمایا تحبہم یحبہم ویحبونہ. سورہ المائدہ میں سوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے خود اللہ محبت کرتا ہوگا، اللہ محبت کرتا ہوگا. وَيُحِبُّونَهُ، اور پھر وہ بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. تو آپ نے دیکھا کہ خود رب کائنات نے محبت کے پروسیس کو اپنی ذات سے شروع کیا ہے کہ میں ان بندوں سے محبت کرتا ہوں گا. تو جب تک اللہ کسی بندے سے محبت نہ کرے تب تک بندہ اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا. اور اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی محبت کے لیے بعض دلوں کو چن لیتا ہے. جس دل کو چن لیتا ہے اس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ دل اللہ سے محبت کرتا ہے. اور جب اللہ کی محبت کسی بندے سے ہو جاتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ اذا احب عبدا، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، دعا جبریل فیقول له انی احب فلانا فاحبہ. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جبرائیل میری بات سن، مجھے فلاں شخص سے محبت ہو گئی ہے. اللہ کہتا ہے انی احب فلانا، وہ فلاں شخص جو فلاں ملک کے فلاں شہر کے فلاں محلے فلاں گلی میں رہتا ہے، وہ ہاؤس نمبر فلاں ہے اس کا، فلاں سٹریٹ میں رہتا ہے. ہاں باری تعالیٰ کیا میٹر ہے اس کا؟ فرماتا انی احب فلانا. اللہ فرماتا ہے جبرائیل مجھے اس سے محبت ہو گئی. اللہ کو محبت ہو جاتی ہے. تو جب اللہ کو محبت ہو جاتی ہے تو نادان لوگوں، جن حضور کے امتیوں کو خدا اور مصطفیٰ سے محبت ہے انہیں تانا کیوں دیتے ہو؟ یہ تو خدا کی سنت پر عمل کرتے ہیں. محبت تو شروع اللہ سے ہوتی ہے، وہ چنتا ہے مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی. تو جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے فاحبہ، حکم کیا پوچھتے ہو؟ جب مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبرائیل محبت کرتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں فردر کیا حکم ہے؟ حکم ہوتا ہے جاؤ آسمانوں میں آواز دے دو، میں اپنی محبت کو چھپا نہیں کرتا. بندے چھپاتے ہیں، رب ظاہر کرتا ہے. آسمانوں میں آواز دے دو کہ خدا کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے. تو اے آسمانی کائنات کے فرشتوں تم سب اس بندے سے محبت کرو کیونکہ وہ خدا کا محبوب ہے.
ثم ینادی فی السماء، تو آسمان میں اس کی محبت کی ندا ہو جاتی ہے بلند، فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں تو پوچھتے ہیں باری تعالیٰ فردر کیا حکم ہے؟ حکم ہوتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، اب صرف آسمانوں پر ہی محبت نہ کرتے رہو، بندہ تو میرا زمین پہ رہتا ہے، اب سارے فرشتے اترو اور جن بندوں کے دلوں کو پاک دیکھو، محبت کے لائق دیکھو، ان کے دلوں میں میرے بندے کی محبت ڈالتے چلے جاؤ۔ تو وہ محبت جو اللہ سے شروع ہوئی تھی، جو جبرائیل سے شروع ہوئی، جو ملائکہ سے شروع ہوئی، آسمانی کائنات میں بھر گئی، پھر اس محبت کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے، اور پھر دل چنے جاتے ہیں کہ کون سے دل ہیں جو اللہ کی محبت سے بھرے جائیں۔ گندا برتن آپ دودھ کے لیے نہیں چنتے، گندا برتن ہونا تو دودھ کے لیے، پانی کے لیے بھی نہیں چنتے، دھوتے ہیں، اجلا کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، تب دودھ، پانی، مشروب، جوس ڈالتے ہیں۔ ارے آپ دودھ اور پانی نہیں ڈالتے گندے برتن میں، رب اپنی محبت گندے دلوں میں کیسے ڈالے گا؟ لوگوں خوش نصیب ہو تم جن کے دل محبت سے بھر گئے، اس لیے بھر گئے کہ ان کے دلوں کو خدا کے فرشتوں نے صاف دیکھا اور ان کے دل محبت کے لیے چن لیے گئے، سو وہ خدا سے بھی محبت کرنے لگے، مصطفیٰ سے بھی محبت کرنے لگے۔ اور جو لوگ محبت کے نام سے چڑھتے ہیں وہ خود سے نہیں چڑھتے، ان کے دلوں کو محبت کے لیے چنا نہیں گیا، کیونکہ ان کے دل گندے ہیں، اور جن کے دل محبت کے لائق نہیں وہ محبت پر تنقید کرتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں محبت نصیب نہیں ہوئی۔ گرم گرم سو اے اہل سنت کے لوگوں، دیکھو آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں، اس بات سے پریشانی نہ کرو، انشاءاللہ وقت اب بدلنے والا، بدل جائے گا۔ یہ پریشان نہ ہو کہ کثرت کے ساتھ لوگ دوسری طرف ہو گئے، دوسری طرف نہ آپ نے کیے نہ میں نے کیے، وہ رب نے کیے۔ جن کے دل صاف نہ تھے انہیں اس نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے چنا نہیں۔ اور پھر یہ بھی بتاؤں کہ گندے برتن بے شمار ہوتے ہیں، دھلے ہوئے تھوڑے ہوتے ہیں، اچھے برتنوں کو چنا جاتا ہے۔ تمہارے دل وہ برتن ہیں جنہیں خدا اور مصطفیٰ کی محبت کے لیے چن لیا گیا ہے، اور اگر تم اس محبت کے لیے محنت کرو گے تو رب اس کی تعداد بڑھانا بھی شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے پہلا معنی کہ محبت اس طرح شروع ہوتی ہے۔ پھر جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، محبت کا ایک معنی شریعت کی اصطلاح میں علماء اور اولیاء نے جو بیان کیا، محبت کا ایک معنی وہ موافقت ہے۔ کیا؟ محبت کہتے ہیں موافقت کو۔ حضرت بشر الحافی سے پوچھا گیا، حضرت ذنون مصری سے پوچھا گیا مل محبہ، محبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا المحبت الموافقہ، محبت موافقت کا نام ہے۔ اب موافقت کیا ہے؟ کہ جس محبوب سے محبت ہو جائے تو محب ہی نہیں بنتا جب تک وہ محبوب کی ہر خواہش، ہر امر کو اپنا نہ لے، تو اس کا دل محبوب کے حکم کے مطابق موافق ہو جاتا ہے، اور محب کا محبوب کے ساتھ موافق ہو جاتا ہے اس کا تعلق۔ جب موافقت ہو جاتی ہے، محبوب امام دیلمی نے کیا؟ امام دیلمی نے اپنی کتاب محبت پر امام دیلمی نے کہا، فرماتے ہیں کہ اولیاء اور صوفیاء میں ایک شخص بیان کرتے ہیں، میں حرم کعبہ میں گیا تو وہاں رستے میں میں نے ایک اونٹ دیکھا، اونٹ، وہ اونٹ صبح سے شام تک دائیں طرف گردن موڑ کے کھڑا رہتا تھا۔ اس اونٹ کو سوٹی مارو، ڈنڈے مارو، رسی مارو، وہ اس کی گردن دائیں طرف مڑی رہتی تھی، وہ اونٹ بائیں طرف یا سیدھا دیکھتا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے پوچھا اسے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اس کے ساتھ ایک اونٹنی تھی،
اس کو اس سے محبت تھی، وہ ادھر چلی گئی ہے، کئی مہینے گزر گئے، چونکہ دائیں طرف گئی ہے، اس دن سے آج تک اس نے اپنا سر اس سمت سے ہٹایا ہی نہیں، دائیں طرف رات دن تکتا رہتا ہے کہ شاید وہ آ جائے۔ ارے اونٹنی سے محبت کی بنا پر موافقت رکھتا ہے، جس سمت وہ چلی گئی اس سمت سے سر نہیں ہٹاتا۔ تو اگر بندوں کو خدا اور مصطفیٰ سے محبت ہو جائے تو ان کی موافقت کا حال کیا ہوگا؟ جس طرف خدا اور رسول رخ کرانا چاہیں گے، محبت کرنے والا اس سے رخ کرے گا اور دائیں طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا، حلال پر چلے گا، حرام کی سمت نہیں جائے گا، جس عمل پہ خدا رسول خوش ہوں گے وہ کرے گا، جدھر ناراض ہوں گے ادھر مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا۔ تو محبت ایسی موافقت پیدا کرتی ہے۔ اب یہاں پر عظیم کتب میں امام دیلمی نے ایک روایت کی، فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ السلام تشریف لائے، موافقت کی بات بتا رہا ہوں، اپنے چچا کے پاس، حضرت ابو طالب، وہ بیمار تھے۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب بیمار تھے۔ آقا علیہ السلام جب آئے، چھوٹی عمر تھی، نوجوانی کا زمانہ تھا، تو چچا نے کہا بیٹے میں بہت بیمار ہوں۔ بیٹے نے کہا یبن اخی، اے میرے بیٹے بھتیجے، ادع لی ربک الذی تعبدہ یشفینی، اے میرے بیٹے اپنے اس رب کے پاس دعا کر، اپنے اس رب کے حضور دعا کر جس کی تم عبادت کرتے ہو کہ وہ مجھے شفا دے دے۔ یہ لفظ بولے تو آقا علیہ السلام نے دعا کی، فدعا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دی۔ اسی وقت، اسی لمحے دعا ختم کی، وہ شفا یاب ہو گئے۔ جب شفا یاب ہو گئے تو حضرت ابو طالب کہنے لگے آقا علیہ السلام سے، کہا کہ یبن اخی ارا ربک الذی تعبدہ یطیعک، کہا کہ میرے بیٹے بھتیجے میں نے دیکھا ہے کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری بات بہت مانتا ہے اور تمہارے ساتھ اتنی موافقت رکھتا ہے، اور لفظ عربی کا یطیعو کا یعنی تمہاری اطاعت کرتا ہے، جو کہتے ہو وہ مانتا ہے، تو کہتے ہو وہ مانتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا یا ام وانت لو اطعتہ لاطاعک، اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ جو وہ کہے تم ماننے لگو تو پھر وہ ایسا ہو جائے گا کہ جو تم کہو وہ ماننے لگ جائے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کے ساتھ محبت میں ایسی موافقت پیدا کر لو، موافقت کہ جو وہ کہے تم ماننے لگ جاؤ، تو پھر وہ تمہارے ساتھ ایسی موافقت پیدا کر لے گا کہ جو تم کہو گے وہ ماننے لگ جائے گا، تمہارا کہنا ہی اسی کی رضا اور تقدیر بن جائے گا۔ اب یہی قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی اور موقع پر مروی ہے۔ آپ نے فرمایا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ انی ارا ربک یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی آپ کی خواہش ہو تو آپ کا رب اسے پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، آپ کی خواہش زبان پر نہیں آتی کہ رب پوری کر دیتا ہے، جلدی کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم رب کے ساتھ اس کی موافقت میں جلدی کر دو تو وہ تمہارے لب پر بات آنے سے پہلے پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ موافقت دو طرفہ ہوتی ہے، تم اس کے موافق ہو جاؤ تو وہ تمہارے موافق ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، ایک دن داؤد علیہ السلام نے باری تعالیٰ